السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ فرائیڈے کلوزنگ مارکیٹ کی جو آئی ہے اس پر بات کرتے ہیں، آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جو ہمارا چل رہا ہے جس کا تھرڈ پارٹ ہے ایلیٹ ویو تھیوری، جس پر اب کام چل رہا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو اس کے لیکچرز آتے ہیں۔ بائی سیل اسٹریٹجی پر خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مارکیٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں، اس وقت مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی، ایف اے ٹی ایف کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی آ گئی، پازیٹیو اناؤنسمنٹ آئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ ہم نے دیکھا کہ انٹرا ڈے ایکٹیویٹی جو تھی کافی زیادہ رینج باؤنڈ میں رہی، اور اس میں ڈیفینیٹلی ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو اس پر بھی مارکیٹ کا ریئیکشن انٹرا ڈے میں ہی آیا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے کوئی خاص جو ہے ایسا ریئیکشن دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ ہمارے پاس جس بیس پر ہم کام کر رہے ہیں، ایلیٹ ویو تھیوری کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے مطابق بھی مارکیٹ بیہیو کرتی ہے، بٹ آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ کلیئر ہیں، تو اچھی خبریں بھی بیچ میں شامل ہیں۔ لیکن ایک چیز کو ہمیشہ نوٹ کیجئے گا کہ خبروں کی بیس پر جو ہے نا مارکیٹیں نہیں چلتی ہیں۔ خبریں جسٹ فار دی سم ٹائم ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کو 1-2 days 3 days کا ایک اچھا مارجن مل جاتا ہے کہ جس میں آپ ٹریڈنگ اپورچونیٹیز لے سکتے ہیں، لیکن وہ بیس نہیں ہوتی ہیں کبھی بھی مارکیٹ کی۔ خبر کبھی بھی مارکیٹ کی بیس نہیں بن سکتی۔ ہاں وہ جسٹ 1-2 دن کی تیزی ضرور لا سکتی ہے، لیکن جو اصل مارکیٹ کی جو بیس ہوتی ہے مارکیٹ اسی پر ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خبریں ہیں ان کو ہم جسٹ اویل کر سکتے ہیں، ان کی بیس پر جو اپورچونیٹیز مارکیٹ میں آتی ہیں، 1-2 دن کی تیزی آ جاتی ہے، اس کو ہم اویل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ خبر ہے، اچھی خبر ہے مارکیٹ میں، اس کا امپیکٹ جو مارکیٹ پر آ سکتا ہے اور آگے مارکیٹ کی پرفارمنس اچھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس 2 لیول تھے جس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگ ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کے مطابق مارکیٹ جو ہے اس وقت پرفارم کر رہی ہے۔ ہماری مارکیٹ اس وقت مائکرو ویو کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے، جس کی اس نے 5th ویو اوپر کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھی کہ کریکشن جو کہ اس نے وہ بھی لی۔ ہمارے پاس 2 لیول تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جس چیز پر بات کر رہے تھے کہ مائکرو ویو اوپر تو ڈبل ٹاپ دے گی یا تو نیو ہائیز دے دے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ڈبل ٹاپ ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد کریکشن لی، اور کریکشن لینے کے بعد اس کا جو پوائنٹ تھا، نیچے کا جو لیول تھا 41,700 750، یہ نیچے کا لیول، اور اوپر کا 42,400 سے 600، اس کے بیچ میں مارکیٹ جو ہے ریئیکٹ کرے گی، کیونکہ جو چھوٹی ویو ہے جس کے مطابق ایک چھوٹے ٹائم فریم کے اندر مارکیٹ میں تیزی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ وہ اسی ویو کو کنٹینیو کر کے ایک ٹرائنگل شیپ دے، ٹھیک ہے، سائیڈ میں ایک ٹرائنگل شیپ دے، یا تو پھر زگ زیگ پیٹرن کے ساتھ اس کو پرفارم کرتی ہوئی، اور آگے کی جو چیزیں ہیں اس کو کلیئر کرتے ہوئے آگے پوائنٹ ایڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ مارکیٹ نے بالکل یہاں پر ٹائم لینا تھا، اگر تو یہ خبریں بیچ کا حصہ نہ ہوتی تو مارکیٹ یہاں پر ٹائم لیتی، بالکل ڈیفینیٹلی لیتی، اس نے ٹرائنگل شیپ دینا تھا اور زگ زیگ پیٹرن کے اندر پرفارم کرنا تھا، لیکن ابھی بھی اس نے زگ زیگ یہاں پر دے دیا ہے اور ٹرائنگل شیپ دینے کی کوشش کی ہے، بٹ اب بیچ میں آگے ہمارے پاس ایک خبر ہے، اس کی بیس پر مارکیٹ اٹھ سکتی ہے اور آگے نیو ہائی دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ چانسز ہیں، اور موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیوز کے بیس پر جو ہے ڈسیپٹیو موو دے کر بھی ٹریپ کر سکتے ہیں۔ ڈسیپٹیو موو کا مقصد یا مطلب یہی ہوا کہ اوپر کا 500 یا 1000 پوائنٹ اگر ایڈ بھی کر دیا جائے تو وہاں سے ریجیکشن آ کے اور واپس نیچے مارکیٹ آ جائے، اس کو ڈسیپٹیو موو کہہ سکتے ہیں، اس کو ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ نیوز کی بیس پر جو پھر اگریسو بائنگ آتی ہے نا، انٹریاں آ جاتی ہیں کہ بس ابھی تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مارکیٹ میں، پتہ نہیں مارکیٹ کتنا اوپر چلی جائے گی، اس ایگریسو بائنگ کو پھر وہ جو ہے کاؤنٹر کرتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں، اس پر بھی زیادہ خیال کرنا ہے۔ یہاں پر ایسی حالات کو یا ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر اپنی اسٹریٹجی اس طرح سے کچھ بناتے ہیں کہ ٹریڈنگ اپورچونیٹیز کو ہم اویل کریں گے،
ٹھیک ہے، منڈے جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، اوپن پرائز پر ہمارے جو شیئرس ہیں جن میں ہم کام کرنا پسند کرتے ہیں ان میں انٹریز کی جائیں گی، اور پھر ایک دن ویٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک دن ویٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ ایک ہی دن میں مارکیٹ مائنس میں نہیں آئے گی. یہ چانس بہت کم رہتے ہیں، ایسی پوزیشن جب ہوتی ہے چانس بہت زیادہ کم رہتے ہیں. اوپر کی مارکیٹ بالکل ہے، واضح ہے، اور اس میں پھر آگے دوسرے دن جو ہماری جو پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس میں آگے کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ مارکیٹ کا بیہیویئر کیا ہے. اگر تو مارکیٹ کا گڈ سینٹیمنٹ رہا اور آگے پوٹینشیل اچھا رہا تو پھر اس میں ہولڈ کیا جائے گا، ادروائز پھر اس میں ٹائملی پروفٹ ٹیکنگ بھی ساتھ میں کی جائے گی. لیکن جو انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس خبر کی بیس پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسے حالات میں انویسٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہاں پر رکھنا چاہیے. اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس پر اگر تھوڑی سی اور بات کر لوں کہ ایسا ہے کہ وہ شیئرز جو فنڈامنٹل سٹرونگ ہیں اور ٹیکنیکلی فالو کرتے ہیں انڈیکس کو بھی، اور ٹیکنیکلی انڈیکس کے ساتھ پرفارمنس دیتے ہیں، اگر وہ شیئرز آپ کے باٹمز پر ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہوتا ہے نا، کہ اوپر کی ویو بنا دی، پھر نیچے آ کے باٹم ٹیسٹ کیا، پھر اوپر ریزسٹنس ٹیسٹ کر کے پھر باٹم کی طرف. اس طرح وہ ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہوتا ہے جس میں وہ مہینے دو تین مہینے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں شیئرز. تو وہ اپنے باٹمز پر ٹریڈ کر رہے ہیں، تو ان میں آپ ایکومولیشن کر سکتے ہیں فار دی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک طریقہ کار انویسٹمنٹ کا. یہاں پر جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے اس بیس پر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. آپ کا انویسٹمنٹ کا مائنڈ سیٹ پوائنٹ آف ویو وہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی شیئر کیا ہے. یہاں پر جسٹ فار ٹریڈنگ اپرچونیٹی آپ لیں گے کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، ایک دو دن میں آپ نے پروفٹ بک کرنا ہے، مارکیٹ کا سینٹیمنٹ دیکھا جائے گا، آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر شیئرنگ ہوتی ہیں چیزیں، تو اس کے حساب سے پھر آگے چیزیں طے کی جائیں گی. ہاں اب کیا ہو سکتا ہے، مارکیٹ ہمیں کتنا اور یہاں پر آگے پوٹینشیل دکھا سکتی ہے، تو اس حساب سے آگے بات کی جائے گی. بٹ یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں ایز دی ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، تو والیوم انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے، انکریز کیا ہے، رینج باؤنڈ والیوم ہے. ویسے کل کا والیوم پریویس والیوم جو ہے وہ 84 ملین کا تھا، اب جو ہے 92 ملین کا ہے. کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے، بٹ یہ ایک اچھا سگنل ہے کہ والیوم انکریز ہوا ہے، کم نہیں ہوا ہے، اور رینج باؤنڈ تو ہے ہی. اب یہ ہے کہ نیکسٹ جو منڈے کا دن ہے جس میں اس خبر پر جو ایکٹیویٹی آتی ہے اس میں کتنا والیوم ایڈ ہوتا ہے، اس کے حساب سے بھی چیزیں دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پر تو یہ ابھی تک کلیئر ہے. اور آر ایس آئی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سائڈ چینل میں چل رہا ہے، اس نے بھی ایک ٹرائنگل شیپ دینا اور زگ زیگ پیٹرن کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے. سائڈ ویز چینل میں وہ بھی پرائز کو فالو کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی پرائز کو ہی فالو کرے گا. ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس ہے تو انڈیکس کی اسٹرینتھ کو شو کر رہا ہے. اب یہاں سے اوپر کی اٹھان آتی ہے تو یہ بھی مسٹ ہے کہ 70 کی طرف بڑھے گا، 70 کو ٹیسٹ کرنے جائے گا، تو اس حساب سے پھر ہمیں آگے کے ریٹس بھی ملیں گے. تو ہمیں پھر اب پراپر طریقے کے ساتھ پروفٹ ٹیکنگ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے انٹریز بھی بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ. یہاں پر اصل اگر بات کی جائے تو بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. لیکن جو منڈے والا دن ہے نیوز بیسڈ مارکیٹ پرفارم کرے گی تو اس میں آپ جسٹ ہولڈ کریں گے، ایک دن کر سکتے ہیں ہولڈ، پھر نیکسٹ ڈے پھر اس میں آپ پوزیشن مارکیٹ کی دیکھی جائے گی، وہاں پر پھر ہوا اگر ایسا تو پھر بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ کام کیا جائے گا. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے. لیکن جو یہ مارکیٹ نے پرفارمنس دی ہے فرائیڈے والے دن کی، اس میں جو ایکٹیویٹی رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کچھ جو کہ پولیٹیکل نوائز بھی تھی، اور اس کے علاوہ ریفائنری سیکٹر کی پرفارمنس آ رہی تھی. ریفائنری سیکٹر کے اندر کافی زیادہ فلکچویشن رہی، جس میں سر فہرست ATRL ہے جس نے اچھا پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. اس کے علاوہ جو NRL ہے، PRL ہے، SNGP، ان کی بھی کافی اچھی پرفارمنس رہی، لیکن انہوں نے رینج باؤنڈ میں کام کیا، لیکن ان کے اندر وولیٹائل بہت زیادہ رہے تھے. اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر انہوں نے پرفارم کیا ہے، وولیٹیلیٹی ہمیں بہت زیادہ ملی، تو جس کی وجہ سے انڈیکس بھی کافی زیادہ انڈیکس کو سپورٹ ملی کہ اس نے کوئی خاص نیگیٹیوٹی شو نہیں کی. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہے. پھر انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.